دیے، اور جب یہ پاکستان بنا اس کے بعد بھی تاریخی نیشنل عوامی پارٹی میں بھی پشتونوں کی قربانی واضح ہے۔ یہ امر افسوسناک ہے کہ اتنی قربانیوں کے باوجود آج اس ملک پاکستان میں پشتونوں کی قومی، سیاسی، معاشی اور ثقافتی محکومی اور پشتونوں کی مظلومیت آج اس ملک میں باقی اقوام اور عوام سے زیادہ شدید ہے، زیادہ اذیتناک ہے۔ یہاں پہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ قوم پرستی کے نام پہ نفرت پھیلا رہے ہیں، آپ پشتونوں کی بات کر رہے ہیں۔ آئے ہم آپ کو مناظر دکھاتے ہیں، آئے ہم آپ کو اسی زندگی میں دوزخ دکھاتے ہیں جو ہمارے وطن کو اس ریاست نے بنا دیا ہے۔ ہم نے یہاں پہ جمہوریت کے خاطر، انصاف کے خاطر، امن و امان کے خاطر ہم نے بہت سی قربانیاں دی ہیں۔ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی نے اس ملک، چاہے وہ یحییٰ خان کا دور ہو، ضیاء الحق کا دور ہو یا پھر مشرف کا دور ہو، ہم نے مردانہ قربانیاں دی ہیں، جد و جہد کی ہے، ہم نے شہادتیں دی ہیں یہاں پہ۔ اور جب بھی پاکستان کے تاریخی ادوار میں جمہوری پارٹیوں کا کوئی اتحاد بنا ہے یا محاذ بنا ہے، اس میں پشتونخوا ملی عوامی پارٹی نے اپنا کلیدی کردار نبھایا ہے۔ اگر ہم محکوم قوموں کی بات کریں تو پشتونخوا ملی عوامی پارٹی پشتون، بلوچ، سندھی فرنٹ میں رہ چکی ہے۔ پونم کے پلیٹ فارم سے ہم نے محکوموں کی آواز بلند کی ہے۔ اس کے علاوہ ہم ایم آر ڈی، اے آر ڈی، اے پی ڈی ایم، پی ڈی ایم کا حصہ رہ چکے ہیں، اور ان میں سے کچھ تحریکوں میں عثمان خان کاکڑ کا پر افتخار کردار تھا۔ کیا وجہ ہے؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے جمہوری پارٹیوں کے قائدین، ہمارے کارکنان اور عوام کی ہر کوشش، ہر قربانیوں کے باوجود اس ملک میں قومی برابری کی بنیاد پہ جمہوری فیڈریشن نہ بن سکا۔ اس ملک میں آئین و قانون کی حکمرانی نہیں لائی جا سکی۔ اس ملک میں منتخب پارلیمنٹ کی بالادستی تسلیم نہیں کی گئی۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ آج اس ملک میں اقتدار اعلیٰ، اسٹیبلشمنٹ، مسلح افواج اور جاسوسی اداروں کے ہاتھ میں ہے۔ اس ملک کی خارجہ اور داخلہ پالیسی جو منتخب پارلیمان میں بننی چاہیے تھی، وہ آج جی ایچ کیو میں بن رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک میں فرقہ واریت، انتہا پسندی، دہشت گردی عروج پہ ہے۔ یہاں پہ غیر جمہوری قوتیں جمہوری قوتوں پہ بھاری ہے۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اس ملک کو عالمی دہشت گردی کا ایک مرکز بنا دیا ہے۔ یہاں سے ہمسایہ ممالک اور ہمارے برادر اسلامی ممالک افغانستان میں نصف صدی سے جاریت اور مداخلت کی ایک ظلم، ایک بربریت سے بڑا ایک جنگ جاری ہے، جس میں لاکھوں افغانوں نے اپنی جان کی قربانی دی ہے۔ وہاں پہ افغان ملی اسٹیٹ کو برباد کر دیا گیا ہے، اور اس افغان جنگ کی وجہ سے
پاکستان میں پشتون بیلٹ، پشتون وطن کو دہشت گردوں کے حوالے کر دیا گیا. اس ملک میں ہمارے 1 لاکھ سے زائد شہریوں نے اپنی جان کی قربانی دی. افغان جنگ میں لقمہ اجل بنے ہیں. 2014 میں آرمی پبلک سکول کی میں جو واقعہ ہوا، اس کے بعد تمام جمہوری پارٹیوں کی منظوری سے نیشنل ایکشن پلان بنا، جس میں مسلح افواج کو دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کرنے کے لیے مینڈیٹ دیا گیا. مگر یہ آپریشن پشتون وطن خصوصاً فاٹا کے شہریوں کے خلاف ہوا. بندوق کی زور سے انہیں اپنے علاقوں سے نکالا گیا اور لاکھوں کی تعداد میں انہیں بنو اور ڈی آئی خان کے کیمپوں میں یرغمال رکھا. اور ان کی یہ ظلم کی داستان یہاں ختم نہیں ہوتی. آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ فاٹا کے تمام شہر، کاروباری مراکز اور لاکھوں کی تعداد میں گھروں کو ٹینکوں، بموں اور بارودی سرنگوں سے مسمار کر کے برباد کیا گیا، اور وہاں سے مقامی آبادی کو نکال کے وہاں پہ دہشت گردوں کو پالا گیا. یہ ہے آپ کی قومی یکجہتی، یہ ہے پاکستان کی ریاست کا پشتونوں کے ساتھ سلوک. پیارے دوستوں، یہاں پہ علی وزیر کی بات کی گئی. آج 1.5 سال ہونے کو ہے. علی وزیر کی صرف پیشیاں ہو رہی ہیں. ان کے کیس کا فیصلہ تک نہیں ہو پا رہا. کیسے کریں گے جب کسی قانون میں، جب کسی بھی آئین میں اس چیز کی سزا ہے ہی نہیں کہ آپ کیوں ظلم کی بات کر رہے ہو، آپ کیوں ریاستی دہشت گردوں کی بات کر رہے ہو، آپ کیوں زندگی کا حق مانگ رہے ہو. جب ایک چیز کی سزا ہے ہی نہیں تو کیا سزا دیں گے؟ یہاں پہ ہمارے دوستوں نے پشتون جوانوں کی بیداری پہ بات کی، ان کی سیاسی پختگی پہ بات کی، ان کے نظریے پہ بات کی. میں خود اس چیز کا گواہ ہوں. جب سے ہم آئے ان جوانوں کو فون کالز آ رہی ہیں کہ اس کانفرنس میں کون آ رہے ہیں. اس میں پشتونخوا ملن پارٹی کے لوگ آ رہے ہیں، اس میں محسن داوڑ آ رہے ہیں، اس میں منظور پشتین آ رہے ہیں. وہ لوگ اس کا ایک مذاق اڑا رہے ہیں. وہ اب ڈرتے ہی نہیں ہے. ان کو فکر ہی نہیں ہے کہ آپ جو اکھاڑ سکتے آپ اکھاڑ لیں. ہمیں اس چیز کی پرواہ نہیں ہے. لالا شیر کا سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ انہوں نے جو پشتون خطے میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے بارے میں پورے ملک کے عوام کو آگاہ کیا. اس دہشت گردی کی پالیسی سے پردہ اٹھایا اور یہ آواز حق ان کی عظیم شہادت کا
عظیم شہادت کا وجہ بنا. لہذا میری یہ درخواست ہے ان جمہوری قوتوں سے، میری درخواست ہے ان تمام پارٹیوں سے، تحریکوں سے، کہ اب یہ ملک اور برداشت نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کوئی قوم اب اور محکومیت برداشت کر سکتی ہے. آئے بیٹھیں، ہوش کے ناخون لے. یہ ملک ایک کثیر القومی ملک ہے، اس میں 5 قومیں آباد ہے، اس میں پشتون، بلوچ، سندھی، سرائکی اور پنجابی آباد ہے، اور ہزاروں سالوں سے اپنے اس سرزمین پہ آباد ہے. لہذا قومی برابری کے بنیاد پہ ایک حقیقی جمہوری فیڈریشن بنائے جس میں سب قوموں کی برابری کے بنیاد پہ نمائندگی ہو، تب ہی یہ ملک آگے بڑھ سکتا ہے. دلته زموږ پښتانه ورونه هم راغلي دي، زاپرین ورته وایم ټولو پښتنو ځوانانو ته چا چې دا کانفرنس جوړ کړي او ډېر منظمه کانفرنس یې جوړ کړي، واقعتاً چې په دې باندې اوس یو څوک هم خفه نه دی چې د پښتانه وطن یا د پښتانه قام سره به مخ ته څه کړي، چې ستاسو رنګه ویش باجرته، باهمته، پو ځوانانی او زموږ داسې باهمته خوندي، نو انشاءالله پښتون قام داسې هغه ورځ لرې نه ده چې دا غلامۍ به ځان آزاد کړي. اور ہماری فیمیل گیسٹ جو یہاں پہ آئی ہیں، جس میں مختلف نظریے سے تعلق رکھنے والی، مختلف زبانیں بولنے والی، ان کا بھی ہم بہت مشکور ہے کہ وہ آئے ہمارے ساتھ، ہماری اس محکومی، ہماری اس دردناک، اذیتناک داستانیں ہماری سنی. ہم کمزور نہیں ہیں، ہم ہر چیز کا مقابلہ کر سکتے ہیں. بس صرف ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں. ہماری بہت ہی تاریخی ایک تاریخ ہماری گزری ہے کہ ہم نے جس طرح حکومتیں کی ہیں، جس طرح بادشاہیاں کی ہیں، اور جس طرح ہماری تاریخ ہے، اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنے ہم آئے تھے. بڑی مہربانی.